السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان ہیں یا کافر؟ جیسا کہ بد مذہب لوگ یہ افواہ پھیلاتے ہیں، یہ دلائل دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر ہیں اور وہ جہنم میں ہیں، اور وہ حدیثوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ہمارے ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے اور آپ لوگوں کو آپ کے اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو آپ کے سوال کا جواب یقینی طور پر مل جائے گا۔ تو آئیے بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ ہم آپ کو پہلے کچھ بد مذہب کی کلپ دکھاتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اور حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جہنم میں ہیں اور وہ کافر ہیں، اور ان کے جواب میں ثاقب رضا شامی صاحب کیا فرما رہے ہیں اور کس طرح سے ایک بہترین جواب دے رہے ہیں۔ آئیے دیکھیں اور آخر تک دیکھیں، بیچ میں چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ پہلی بات، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی خبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا، میں نے اپنے والدین کی خبر کی۔ اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں۔ وہ زارو خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں۔ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں۔ صحیح روایت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کہا گیا کہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہ اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اقتداء النص سے یہ ثابت ہے کہ قرآن کریم کی یہی آیت یہ ہماری دلیل ہے، تمہاری دلیل نہیں ہے۔ ہماری دلیل کیسے ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ۔ یہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، مدینہ المنورہ میں گستاخوں سے جو میرا مناظرہ ہوا تھا اس میں ہم نے جواب کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی۔ تو دعائے مغفرت کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ العیاذ باللہ سیدہ مومنہ نہیں تھی۔ تو میں نے کہا کیا قبر پر جانے کی اجازت دی کہ نہیں؟ کہا تھی۔ تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کافر کی قبر پر نہ جاؤ، تو قبر پر جانے کی اجازت دے دی، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومنہ ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے وہ مومنہ ہے۔ کہا پھر دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یہ کیوں فرمایا کہ مغفرت کی دعا نہ کرو؟ اس کا جواب سماعت فرما لیں۔ مغفرت کی دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی، بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی۔ دیکھیے کبھی آپ کہتے ہو یا اللہ غوث اعظم کو بخش دے، کیا الیاذ باللہ کوئی ایسا کہتا ہے یا اللہ خواجہ غریب نواز کو جنت عطا فرما معاف کر دے؟ کوئی نہیں کہتا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ وہ چونکہ بخشے ہوئے ہیں تو بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جاتی۔ کیا الیاذ باللہ کوئی کسی نبی کے لیے کہہ سکتا ہے اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما، موسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما؟ نہیں، قانون کیا ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی۔ دیکھیے جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، بالغ کے لیے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، دعائے مغفرت کرتے ہیں نا۔ لیکن نابالغ کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا، کیا فرطا واجعلہ لنا۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرے اللہ یہ جو بچہ مجھ سے پہلے چلا گیا ہے، یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جائے اور میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے۔ کیا؟ چونکہ بچہ بخشا ہوا ہے تو بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی، بخشے ہوئے کے لیے کہا جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جا رہا ہے، آخرت میں میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے، میری بخشش کا وسیلہ بنے۔ تو کہا تم کہتے ہو کہ حضور نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ارے اس بات پر غور کرو، مغفرت کی دعا اس کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے لیے مغفرت نہ ہونے کا امکان ہو۔ ارے وہ تو پہلے سے ہی بخشی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ دعا نہیں کی جاتی کہ ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ میں کہتا ہوں یونس علیہ السلام
अलैहिस्सलाम एक मछली के पेट में रहे, उस मछली के पेट में रहने की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम को इतना बुलंद बाला और फौ आला मकाम मिला। तो गोया के अल्लाह इरशाद फरमा रहा है जिस मछली में एक नबी रहे उसको वो मकाम मिलता है। अरे जिस माँ की पेट में आमना का लाल है वो माँ मग़फ़िरत की मोहताज नहीं होती, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं मांगी जाती, उसके वसीले से उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाती है। तो तेरी माँ आका की माँ की तरह नहीं, तू आका की तरह कैसे हो सकता है? अरे तू कहता है मैं आका की तरह हूँ, तू अपनी घर के हालात को देख ले, अपनी बीवी को देख ले। क्या तेरी ज़ौजा के लिए कुरान में कोई आयत नाजिल हुई है? नहीं। लेकिन आका की अज़वाज मुतहरात के मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया? या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, हे मेरे महबूब की अज़वाज मुतहरात तुम आम औरतों की तरह नहीं। मैं कहता हूँ मेरे आका की अज़वाज मुतहरात आम औरतों की तरह नहीं, मेरे आका आम मर्दों की तरह कैसे हो सकते हैं? नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपने देखा कि किस तरह से बदमज़हब लोग भोले भाले मुसलमानों के सामने हदीस पाक के हवाले को रखकर उन लोगों के ईमान को ख़राब करते हैं और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इसमें बहुत सारे सुन्नी मुसलमान भोले भाले सुन्नी सहीउल अक़ीदा फंस जाते हैं और अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से अल्लामा साक़िब सामी साहब ने इस बात का जवाब दिया और बताया कि वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी तौर पर मुसलमान हैं और वो जहन्नुम में नहीं बल्कि जन्नत में हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन के मग़फ़िरत के लिए इसलिए मना किया था कि वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की मग़फ़िरत के मुहताज नहीं। आप लोगों ने वीडियो को देखा ही होगा, आप समझ गए होंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इस्लामिक मालूमात जानने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।